دوست بنو مگر بے وقوف دوست مت بنو. اتحاد قائم کرو. تم علی سے بڑا ہے تو اپنے آپ کو علی سے بڑا عالم سمجھتا ہے؟ یہ بتا کہ علی نے اگر مدینے میں ذوالفقار نکال دیا ہوتا تو کس موقع جنے میں ہمت تھی کہ علی کے گلے پر رسی ڈال دیتا ہے؟ کیا سلمان و ابو ذر کو محبت نہیں تھی؟ نہیں نکال سکتے تھے تلوار؟ مگر ہم حکم کے بندے ہیں، یاد رکھنا. اور حکم ہمارے اوپر فقط امام وقت کا نہیں، امام کے نائبوں کو بھی حق ہے کہ وہ حکم دے سکتے ہیں. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، سمجھو اس سازش کو. آج کہا جا رہا غیر معصوم کی تقلید کیسے ہوگی؟ جو چاہو غیر معصوم کے خلاف بول دو. یہ معصوم تھوڑی تھے. ذرا ان نام نہاد عالموں سے پوچھو کہ کیا مسلم ابن عقیل معصوم تھے؟ اپنے وقت میں غیبت میں نہیں ہے حسین. ہمارے وقت کا حسین غیبت میں ہے. اس وقت کا حسین غیبت میں نہیں تھا، مگر اپنی موجودگی میں مسلم کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ساتھ میں خط دے کر بھیجا کہ حکم مسلم حکم حسین ہے، بیعت مسلم بیعت حسین ہے. مگر بے وقوفی اپنوں نے کی. کیا بے وقوفی کی؟ کہا جب حامی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم نے قیام کا نعرہ لگایا. تو کوفے کے عالم، چٹ پنجیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سلمان ابن خرد خدائی ہے قبلہ، سلمان ابن خرد خدائی، اس نے کہا کہ نہیں مسلم، ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے. اگر یہ حکم ہمیں براہ راست آ کر حسین دے دے تب مانیں گے. حالانکہ مسلم کے پاس مولا حسین کا خط موجود کہ حکم مسلم حکم حسین، مگر پھر بھی انکار کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا نتیجہ؟ آدھا لشکر کٹ گیا جناب مسلم سے. بھائی میں میرٹھ میں ہوں، کلکتے سے آیا ہوں نا، اگر تمہارے یہاں کا کوئی لوکل مولوی میری مخالفت کرے تو آدھا مجمع یوں ہی میرے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ لوکل کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے. جو سچائی ہے، میں جتنا بڑا سچا رہوں مگر لوکل مخالف کر دے تو آدھا مجمع کٹ جائے گا. پھر کیا کیا ابن مرجانہ نے، نجس ماں کے نجس بیٹے نے کیا چال چلا؟ کہا کہ میں سونے کا معجزہ دکھاؤں گا. بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، کہا کہ اپنے قبیلے کے جوانوں کی تلوار لا کر ایک ترازو پر رکھ دو اور دوسرے ترازو پر سونا رکھ کر لے جاؤ. عورتوں میں انتشار پھیلایا کہ یزید نے شام سے ایک لشکر بھیجا ہے جو قریب کوفے میں آئے گا اور کوفے کو، ہر کوفے کی ہر چیز کو، جان و مال کو حلال کر دے گا. عورتیں خوف زدہ ہو کر نکل گئی گھر سے. بیوی آئی شوہر کو لے گئی، بیٹی آئی باپ کو لے گئی، ماں آئی بیٹے کو لے گئی. تنہا رہ گیا مسلم، تنہا رہ گیا. یہاں مختار بن عبید ثقفی کربلا سے، کوفے سے باہر جا چکے تھے کہ اطراف سے قبیلوں سے بیعت لے سکیں، مگر جب تک لوٹے مسلم شہید ہو گئے. مجھے انصاف سے بتانا ایک چیز کہ اگر سلمان ابن خرد خدائی نے بے وقوفی نہ کی ہوتی اور مومنین مسلم کا ساتھ دے دیتے تو کیا کربلا کا واقعہ ہوتا؟ اس لیے کہ مسلم مرجانہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد دارالامارہ پر قابض ہوتے اور یہی لشکر لے کر نصرت حسین کے لیے نکلتے تو پتہ یہ چلا کہ ہر وقت کا ابن زیاد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وقت کے امام کو نشانہ بنانا ہے تو پہلے نائبوں کو ٹارگٹ کرو. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وقت کے امام کو نشانہ بنانے کے لیے
پہلے تمہیں ہی تمہارے قیادت کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ تم نائبوں کے دشمن ہو جاؤ تاکہ جب وقت کا امام آئے تو پہچان ہی نہ سکو. توجہ کیجئے گا. اور ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر وقت کا امام سامنے موجود نہ ہو تو جو امام کا نائب ہوتا ہے اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے سکتا ہے. وقت کا منافق بھی یہی بات سے ڈر رہا ہے کہ امام غیبت میں ہے, ایسا نہ ہو کہ خامنائی جہاد کا حکم دے دے. ایک جہاد کفائی کا صرف حکم دیا آیت اللہ سستانی نے, تو کیا ہوا؟ آج ISIS کا نقشہ مل گیا. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم بہت بڑے حسینی ہیں. مولا حسین آ جاتے کربلا میں تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے. چھوڑو مولا حسین کو. 1400 سال کے بعد حسین کا ایک سفیر ابھی آیا تھا جس کا نام تھا شیخ زکزکی. کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا تم کہاں خواب میں سوئے ہوئے تھے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ سفیر آ کے رکا کہاں, گیا کب. اور ایسے ہی نہیں آیا, 7 بیٹوں کا جنازہ دیکھ کر آیا تھا. شیخ زکزکی سے زیادہ اس وقت کربلا سے قریب کون ہو؟ 7 بیٹوں کا جنازہ جس نے دیکھا پھر بھی حسینیت کے راستے سے نہیں ہٹا. کیا کر لیا تم نے؟ وہ آ کر اپنے وطن واپس چلے گئے, پھر سے ظلم کا شکار ہونے کے لیے چلے گئے. تم تماشا دیکھتے رہو گے, ایک وقت آئے گا زکزکی کو شہید کر دیا جائے گا جیسے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا. اس چیز کو سمجھو. میری بات بری لگے میں معافی چاہتا ہوں, میں تم سبوں کا نوکر ہوں. آپ مولا حسین کے وزار ہیں, میں آپ کا نوکر, آپ کے بچوں کا نوکر. کہو گے تو شبیر وارسی تمہارے جوتے سر میں اٹھا کر میرٹھ کے بازاروں میں گھوم سکتا ہے. نوکر ہوں آپ کا, مگر معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر سے وقت کا حسین تنہا رہ جائے. سمجھو کیا وجہ ہے, پروردگار کیوں نہیں بھیج رہا ہے وقت کے حسین کو؟ اللہ نہیں چاہتا کہ پھر سے وقت کا حسین کربلا میں تنہا رہ جائے. بے وقوف دوست نہ بنو, دشمن کے آلائے کار نہ بنو. بے وقوفی میں آ کر دشمن کا ساتھ نہ دے دو. دشمن چاہتا ہے کہ شیعت کے قریب مسلمان نہ آئے, تمام اسلامی ممالک کو کاٹ دیا جائے, ایران کے خلاف کر دیا جائے, شیعت کے خلاف کر دیا جائے. اور تم بھی اگر اسی میں ہوا دے دو گے تو پھر تمہارے میں اور امریکہ اور اسرائیل کے اعلی کاروں میں فرق کیا رہے گا؟ تمہیں پتہ بھی نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ تم فیس بک کے ہیرو بنے ہوئے ہو, تم واٹس ایپ کے علامہ بنے ہوئے ہو, تم یوٹیوب کے آیت اللہ بنے ہوئے ہو. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میدان کا ہیرو فقط خامنائی ہے. ہم بیٹھے بیٹھے یہاں کرتے مولا وقت آیا تو ہمالیہ پہاڑ اٹھا لیں گے. کیا کر لیں گے؟ شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت کی بات آئی, کس نے حفاظت کی؟ کس کے حکم پر حفاظت ہوئی؟ اور لوگ یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں, میں بھی سن رہا تھا تقریریں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا حضرت عباس بچا لیں گے. میں نے کہا مولا عباس کے جوتے کی خاک میرے آنکھوں کا سرما ہے, میرا بھی عقیدہ ہے. اگر عباس چاہیں گے تو بے شک بچا لیں گے. تم کیا کرو گے؟ مجھے یہ بتاؤ, شہزادی زینب کی عظمت بلند ہے یا شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت بلند ہے سلام اللہ علیہا؟ تو ہر مسلمان, ہر مومن کہے گا کہ فاطمہ زہرا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بتاؤ کہ ان کے روزے کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو جو منافق سیدہ کا روزہ توڑ سکتے تھے, بیٹی کے روزے تک نہیں پہنچ سکتے تھے, مگر بچایا کس نے؟ زبانی شیروں نے نہیں بچایا, حقیقی شیروں نے بچایا. حزب اللہ نے قربانی دی, اور کس کے حکم پر قربانی دی؟ حزب اللہ, حزب اللہ, حزب اللہ. تم جانتے بھی ہو کہ حزب اللہ کس کے حکم پر چلتے ہیں. حزب اللہ کو حکم دینے والا خامنائی ہے.
حزب اللہ کا ہر عمل حکم خامنائی کا محتاج ہے. تم اس مرجع کی مخالفت کر رہے ہو جس کا نام سن کر ٹرمپ کانپ جاتا ہے. تمہارا اور میرا نام سن کر میرٹھ کا ایم ایل اے نہیں کانپے گا. خامنائی کا حکم سن کر، ان کا نام سن کر ٹرمپ کانپ جاتا ہے. جب اس ذلیل نے گستاخی کی نا خامنائی صاحب کے خلاف، تو امریکہ کے سیکریٹریٹ تک کس کا خط پہنچا؟ قاسم سلیمانی کا. اور وہ خط کم از کم 12 اور 14 وسیلوں سے ہو کر پہنچتا تھا. مگر جب وہ جا کر اپنے ڈیسک پہ اپنے دفتر میں بیٹھا، فائل کھولا تو دیکھا قاسم سلیمانی کا خط موجود ہے. اللہ اکبر. اور خط کا جملہ کیا تھا؟ کہا خبردار آج کے بعد رہبر کے خلاف زبان نہ کھولنا، اس لیے کہ یہ خط جتنے تمہارے قریب ہے ہم بھی تمہارے اتنے قریب ہیں.